अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी सदर जो बाइडन के पाकिस्तान से मुतल्लिक बयान को लेकर के आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त एक तूफ़ान बरपा है। एक तरफ जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, वो उसे नाकामी करार दे रहे हैं। जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो उनके ख़्याल में इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, और जो इस गवर्नमेंट के दावे हैं कि उन्होंने अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बहाल कर लिया है, और ये जो अमरीकी सदर का बयान है ये उनकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। दूसरी तरफ ज़ाहिर है कि हुकूमत ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है, और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस पर हैरानी का इजहार किया है जो बाइडन की तरफ से स्टेटमेंट आया। और इस सिलसिले में जो अमरीकी सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, उनको तलब भी किया गया और उनसे वजाहत मांगी गई है कि आखिर किस वजह से अमरीकी सदर ने ये बयान दिया है, क्योंकि बकौल बिलावल भुट्टो ज़रदारी के जो उनकी हालिया मुलाकातें अमरीकी हुक्काम से हुई हैं, और ख़ास करके अमरीकी वज़ीर ख़ारजा सेक्रेटरी ब्लिंकन से, तो उसमें अगर अमरीका को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से कोई ख़दशात थे तो उसमें तो उन्होंने उसका ज़िक्र नहीं किया। जब पाकिस्तान की तरफ से ज़ाहिर है कि इतना सख्त रद्द-ए-अमल आया, ना सिर्फ ये फ़ॉरेन पॉलिसी के एतबार से, बल्कि जो मौजूदा जो सियासी तनाव है उसके तनाजुर में इस बयान को भी देखा जा रहा है, और यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा ये एक टॉकिंग पॉइंट बन गया है, और लोग हर जो शख्स है वो अपने तरीके से उसे इंटरप्रेट कर रहा है। तो इस हवाले से अब वजाहत भी सामने आई है। जो अमेरिका है, जो सदर बाइडन के तर्जुमान है वाइट हाउस के, और उन्होंने एक तो ये वजाहत की है कि जो सदर बाइडन का ये जो बयान है, जो उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की एक फ़ंड रेजिंग की तकरीब थी उसमें दिया था, इसमें उन्होंने कोई मुतालबा नहीं रखा या पाकिस्तान से कोई डिमांड नहीं कर रहे, और आगे चल के वो ये कह रहे हैं कि जो अमरीकी सदर हैं एक महफूज और खुशहाल पाकिस्तान चाहते हैं, जो अमरीकी मफादात के लिए अहम है। आपने जो उनसे गुज़श्ता शब्द सुना वो कोई नई बात नहीं, मतलब वो वजाहत पेश कर रहे हैं, डैमेज कंट्रोल करने की एक कोशिश कर रहे हैं। और ये जो उन्होंने बात की है कि जो बात वो कर रहे हैं कि अमेरिका के सदर ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से जो कहा, ये कोई उनके मुताबिक नई बात नहीं है। तो किसी हद तक ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो अमेरिका है उसको पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके हवाले से खदशात तो रहे हैं, और पाकिस्तान माजी में इस हवाले से अमेरिका के साथ ताउन भी करता रहा है, उनके साथ मुज़ाकरात भी करता रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान के अपने मफाद में भी है। अब इस हवाले से जो आपने इस सारे इशू पर जो तबसरे सुने होंगे, वो ज़ाहिर है कि हम एक जज्बाती कौम है। जब इस तरह की बात करें तो जो हम जज्बाती हो जाते हैं, और जो अमेरिका की कमज़ोरियां हैं उन पर भी उनकी तवज्जो दिलाते हैं कि ख़ुद अमेरिका का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कितना अच्छा है। उन्होंने जो बाकी दुनिया पर तो इवन न्यूक्लियर जो है वो बम गिराए हैं, और वो हमें कहते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सेफ़ नहीं है, और ज़ाहिर है यही हमारा एक तरीक़ाकार है। लेकिन मैं जो आपसे बात करूँगा, ज़ाहिर है कि वो एक गैर मकबूल हो सकता है कि नुक्ता नज़र हो, उसमें शायद बहुत से लोगों को ये बात पसंद भी ना आए, लेकिन ये जो फ़ॉरेन पॉलिसी के मामलात हैं इनको डिस्पैशनेटली होके देखना चाहिए। जहाँ तक पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने ओवर द ईयर्स जो अपना एक निज़ाम मुरतब किया है, जिसे नेशनल कमांड अथॉरिटी कहते हैं, फिर स्ट्रेटिजिक प्लान्स डिवीज़न है, और उसमें वो तमाम जो पूरी दुनिया में जो एक बेस्ट अवेलेबल सिस्टम्स हैं उनको अपनाया गया है कि दो चीज़ें हैं। एक तो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के एतबार से पाकिस्तान ने काफ़ी काम किया है, और ख़ुद अमेरिका ने और जो बाकी इदारे हैं बैन अल-अक़वामी वो इस बात का एतराफ़ भी करते रहे हैं। लेकिन जो बात जो बाइडन ने की, अब उसको थोड़ा सा डिस्पैशनेटली होके हमें देखने की भी ज़रूरत है। हमारा इशू ये है, और इसमें कोई गलती भी नहीं है, अगर मैं अपने बारे में बात करूँगा तो ज़ाहिर है कि मैं जो अपने बारे में बात करूँगा मेरा अपना एक बायस होगा। मैं हमेशा उसी बारे में बात करूँगा जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। जो मेरी कमज़ोरी है या जो मेरी कमज़ोरियाँ हैं उनके बारे में तो मैं बात नहीं करना चाहूँगा, या उसके बारे में मेरा बायस होगा वो कोई दूसरा ही मेरी कमज़ोरियों के बारे में बता सकता है। और आपके बारे में जो बेहतरीन राय है वो शायद वही है कि जो दुनिया आपको किस नज़र से देखती है। तो हमारा जो प्रॉब्लम है, हम चाहते हैं कि जैसे जो दुनिया है वो हमें हमारे लेंस के साथ ही देखे। अब यही वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम जज्बाती हो जाते हैं। हमारी नज़र में बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर है। लेकिन जब बाहर की दुनिया है, ख़ास करके मगरबी ममालिक हैं,
وہ پاکستان کی نظر سے نہیں دیکھتے، وہ اپنی جو ان کے حقائق یا اپنا ان کا انالیسز ہے اس کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں۔ اس کے اندر یقینی طور پر ایک وہ فیکٹر بھی ہے کہ سم ٹائم جو ان کی سیاسی مقاصد ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے بھی ایسے بیانات دیتے ہیں۔ لیکن میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ اب دیکھیں کہ دنیا کی جوہری طاقت ہونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ دنیا میں ہر ملک تو جوہری طاقت نہیں ہے، یہ بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ قسم کی ٹیکنالوجی ہے۔ اور جب پاکستان نے 1998 میں یہ ایٹمی دھماکے کیے بھارت کے جواب میں، تو ظاہر ہے کہ پاکستان ایک ایکسکلوسیو کلب میں شامل ہوا۔ اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت جو ویسٹرن میڈیا تھا، کچھ ڈاکیومنٹریز بھی انہوں نے کی، تو اس بات پر وہ حیران بھی تھے، پریشان بھی تھے، اور ٹو این ایکسٹینٹ وہ جیلس بھی تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک ایسا ملک جو ایک سوئی نہیں بنا سکتا، اس نے نیوکلیئر جو ویپنز ہیں وہ کیسے بنا لیے۔ تو ظاہر ہے کہ پاکستان جیسا ایک ترقی پذیر ملک اگر نیوکلیئر ویپنز بنائے گا، ایک ایکسکلوسیو کلب میں شامل ہوگا، تو اس پر مغرب تو سوال کرے گا۔ اب ایشو یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو 9 ایسے ملک ہیں جن کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں۔ 5 ملک آپ کو پتہ ہے کہ جو UN سیکیورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبرز ہیں، اس میں چین ہے، فرانس، رشیا، UK اور یونائٹڈ اسٹیٹس۔ یہ 5 وہ ملک ہیں جو پہلے سے ہی نیوکلیئر طاقت ہیں۔ اس کے علاوہ جو نیوکلیئر ملک ہیں جو UN سیکیورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبر تو نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس جوہری ہتھیار ہیں، اس میں پاکستان، بھارت، اسرائیل اور شمالی کوریا۔ اب ان 9 طاقتوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو انٹرسٹنگ بات ہے، جو آپ کو اچھا بھی نہیں لگے گا، 7 ممالک ان میں ایسے ہیں، 5 جو پرماننٹ ممبرز ہیں UN سیکیورٹی کونسل کے، اس کے علاوہ اسرائیل اور انڈیا۔ اگر ان ممالک کو دیکھیں، یہ ایک طرف جوہری طاقت بھی ہیں اور ان کی معیشت دیکھیں، ان کی جو اکانومی کے سائزز ہیں وہ دیکھیں، اور دوسری طرف ایک طرف پاکستان بالکل ایک ایکسکلوسیو کلب میں جوہری ہتھیاروں کے اعتبار سے تو ہے، لیکن پاکستان کے جو اس طرح سے باقی جو یہ جن ممالک کا میں نے 7 ممالک کا ذکر کیا، پاکستان کا اگر مقابلہ کریں ان کی اکانومی کے ساتھ تو وہ ہم کہیں بھی نہیں کھڑے ہوتے۔ صرف شمالی کوریا ایک ایسا ملک ہے جو ہمارے سے بھی ایک لحاظ سے گیا گزرا ہے، انٹرنیشنلی جو ہے وہ آئسولیٹڈ ہے۔ تو ہمیں یہ اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ ہم نے اگر اتنی ایک سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی حاصل کی، تو باقی جو دنیا کے اسی طرح سے جوہری ممالک ہیں، ان کی معیشت اگر آپ دیکھیں تو وہ کتنی زبردست ہے۔ تو ہم نے جو باقی جو ہمارے شعبے ہیں اس میں اس طریقے سے ترقی کیوں نہیں کی؟ اب جو دنیا ہے، خاص کر کے مغرب ہے، جب یہ سوال اٹھاتی ہے پاکستان کے بارے میں، جب ان کو جو نیوکلیئر ہمارا جو جوہری پروگرام ہے اس کے حوالے سے خدشات ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ساری دنیا، ہر کسی کے پاس تو یہ نیوکلیئر ویپنز نہیں ہیں، صرف 9 ہی ایسے ممالک ہیں جن کے پاس یہ جوہری ہتھیار ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ جوہری جو ہتھیار جس کے پاس ہوں گے تو پوری دنیا میں اس حوالے سے خدشات رہتے ہیں۔ اب اگر پاکستان کا ہم جائزہ لیں، جب ہم آج بھی بات کر رہے ہیں، کیا ہم سیاسی طور پر مستحکم ہیں؟ کیا معاشی اعتبار سے ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں جن باقی ممالک، جوہری ممالک کا میں نے ذکر کیا، کر سکتے ہیں کسی بھی اعتبار سے؟ ہمارے جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے اس کو اگر آپ سامنے رکھتے ہیں، کیا ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ ہم دنیا کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہیں؟ اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ جب آپ پولیٹیکلی اور اکنامکلی اتنے انسٹیبل ہوں، ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ پاکستان کہیں دیوالیہ نہ ہو جائے، بڑی مشکل سے ہم نے IMF سے پروگرام بحال کروا کے اپنے آپ کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ ایون جب دیوالیہ ہونے سے بچایا بھی ہے تو ابھی بھی یہ خدشات اپنی جگہ پہ موجود ہیں کہ شاید آگے چل کے ہماری معیشت کو مزید چیلنجز درپیش ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ وقت تھا کہ پاکستان جب دہشت گردی کی جنگ لڑ رہی تھی، یہاں پر دہشت گردی کے اوپر تلے واقعات ہو رہے تھے، ہر طرح کے گروہ یہاں پر موجود تھے، تو یقینی طور پر پاکستان کے حوالے سے باہر کی دنیا کو خدشات تھے، لیکن وہ سکسیسفلی ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتی۔ اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو خبریں، جب اس طرح کی خبریں جو باہر کی دنیا آپ کہتے ہیں جو نیگیٹو خبر ہوتی ہے وہ ہائی لائٹ ہوتی ہے، پاکستان جو دنیا اور خاص کر کے مغرب دیکھتا ہے، وہ پروپیگنڈا ہو یا اس کے اندر کچھ ریالٹی ہو یا باقی چیزیں ہوں، یہ فیکٹ ہے اپنی جگہ پہ کہ اس وقت جو پاکستان کا تاثر ہے باہر کی دنیا میں وہ یہی ہے کہ ایک اکنامکلی ایک انسٹیبل پاکستان ہے، سیاسی طور پر اس ملک میں ایک عدم استحکام ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر دہشت گردی کا بھی خطرہ رہتا ہے، وہاں پر ڈفرینٹ قسم کے ایسے گروہ ہیں
جو کسی بھی وقت جو پاکستان کے جو معاملات ہیں ان کو وہ ہائی جیک بھی کر سکتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں آپ خود بتائیں کہ کیا جو باہر کی دنیا کے خدشات ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہماری عزت کرے اور دنیا اس طرح کے سوالات نہ اٹھائے. تو پھر جس طریقے سے ہم جوہری اعتبار سے نیوکلیر پروگرام کے اعتبار سے اس ایکسکلوسیو کلب میں شامل ہوئے ہیں تو ہمیں اپنی اکانومی کے لحاظ سے بھی اس ایکسکلوسیو کلب میں شامل ہونا پڑے گا. جب شامل ہوں گے تو یہ تمام خدشات دور ہو جائیں گے. ہم بھارت کی مثال دیتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے ہی ان سے ایکسیڈنٹلی یا ڈیلیبریٹلی جو میزائل فائر ہوا جو پاکستان میں آ کے گرا اور اس پر پاکستان نے احتجاج بھی کیا. لیکن جو دنیا ہے یا مغرب ہے زیادہ بات نہیں کرتا اس حوالے سے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر یہ غلطی پاکستان سے سرزد ہوئی ہوتی تو مجھے یقین ہے کہ اس معاملے کو UN سیکیورٹی کونسل میں اٹھایا جاتا. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے معاشی اعتبار سے ایک مضبوط ملک ہے, اس کی اکانومی گرو کر رہی ہے, باقی دنیا کے ساتھ جو ان کی تجارت ہے وہ بڑھ رہی ہے, تو ان کے پاس وہ لیوریج ہے. تو اگر وہ جب غلطی کرتے ہیں تو اس کو وہ اگنور بھی کر دیتے ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ایک تو ہمارے پاس جو طریقہ ہے کہ جب اس قسم کے بیانات سامنے آتے ہیں اس کا جذباتی انداز میں جواب دیا جائے اور بڑھ چڑھ کر کہا جائے کہ جی یہ تو ہمارے خلاف سازش ہے اور باقی دنیا کو ان کی کوتاہیاں اور ان کی غلطیوں کو بتایا جائے. دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا ہم جو معیار ہے وہ اس لیول پہ لے جائیں جب اپنی معیشت کو اپنے پاؤں پہ اس طریقے سے کھڑا کریں کہ نہ تو ہمیں IMF کے پروگرام کی ضرورت ہو, نہ اپنے دوست ممالک سے پیسے لینے کی ضرورت ہو, نہ ہمیں امریکہ کی ہر آئے روز مدد کی ضرورت ہو. جب آپ اپنا لیول اس پہ لے جائیں گے اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات جو اس ملک کے اندر ہم سیاست کے نام پہ, جمہوریت کے نام پہ یا کسی بھی نام پر جو اتنے عرصے سے تجربات کرتے ہیں, جو ڈیفرنٹ پاور سینٹرز بنے ہوئے ہیں, اگر ہم یہ کام کرتے رہیں گے تو باہر کی دنیا کو تو یہی پیغام جائے گا کہ یہ ملک کا پاکستان جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہے, یہاں پر کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا پاکستان کے جو نیوکلیر پروگرام ہے یا پاکستان کے جو جوہری ہتھیار ہیں وہ محفوظ ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ جس کے اوپر ہمیں جذباتی ہونے کے بجائے ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی ضرورت ہے. اور اس کا سلوشن یہی ہے کہ اس ملک میں سیاسی استحکام آنا چاہیے. اور وہ سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ ایک فیصلہ کر لیں کہ اس ملک میں کیا نظام ہونا چاہیے. اگر جمہوریت ہے تو حقیقی معنوں میں پھر جمہوریت ہونی چاہیے, جیسے بھی ہو, جتنے مرضی الیکشنز ہوں, جو بھی طریقہ کار ہو. اگر جو جمہوری حکومت منتخب ہو کے آتی ہے تو اس کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ فیصلے کرے اور اس کے پاس تمام اختیار ہونے چاہیے کہ عوام کے سامنے وہ جواب دہ ہو. لیکن اگر ہم اسی طرح سے تجربات کرتے رہیں گے, ہمارے ہاں ڈفرینٹ پاور سینٹرز ہوں گے اور اس کے نتیجے میں جو ہم تجربے کریں گے اور پھر ہر کچھ عرصے کے بعد پاکستان ایک پولیٹیکلی ایک جو انسٹیبل رہے گا اور اکانومی ہماری فلرش نہیں کرے گی, تو باہر کی جو دنیا کے خدشات ہیں وہ پاکستان کے بارے میں ہمیشہ رہیں گے. تو اس لیے اگر چاہتے ہیں آپ کہ جو باہر کی دنیا ہے وہ پاکستان کو پاکستان کی نظر سے دیکھے, تو پھر ہمیں اپنی جو اصلاح ہے وہ کرنی ہوگی. یقینی طور پر یہ شاید بہت سے لوگوں کو یہ بات پسند نہ آئے, لیکن ٹھنڈے دماغ سے آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو اس طرح کے جب بیانات سامنے آتے ہیں تو اس میں ہمارا اپنا کتنا قصور ہے. اور سب سے اہم سوال آپ خود پوچھیں, کیا اس وقت ہم سیاسی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے کیا مستحکم ہیں؟ اگر آپ کو اس کا سوال کا جواب مل جائے تو یقینی طور پر پھر آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں ان معاملات پر جذباتی ہونے کے بجائے ٹھنڈے دماغ سے معاملات کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اب مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.